أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج کی اس غمناک تاریخ کی تعزیت اور تسلیت آپ تمام حضرات اور اسی طرح تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین کائنات کے جس حصے میں بھی زندگی گزار رہے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ بی بی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. سلام اور عرض ادب کے بعد شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ معروضات آج کی اس مختصر سی گفتگو میں پیش کر کے بات کو تمام کرنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی انسان یا کسی بھی شخصیت کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلا یہ کہ اس شخصیت کے حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے، اس شخصیت کے حوالے سے قرآن مجید اپنی آیات کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں اس شخصیت کے حوالے سے کون سے اقوال موجود ہیں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس عظیم شخصیت کی معرفت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس شخصیت کے اعمال و رفتار و گفتار و کردار کو عملی میدان میں آ کر اس کو ڈھال سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. شخصیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا چاہے وہ تاریخ کے اعتبار سے ہو یا قرآن مجید کے اعتبار سے ہو یا احادیث معصومین علیہ السلام کے اعتبار سے ہو، کامل ترین اور بارز ترین شخصیت ہے. امت مسلمہ پر، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر آپ کی شخصیت پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر رخ پر نظر ڈالیں تو بارز ترین اور کامل ترین شخصیت ہمیں نظر آتی ہے. زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کے اوج اور زندگی کے اوج سے لے کر آخری لمحے تک جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سی عظیم بی بی ہے کہ جس کا اس قدر احترام کیا گیا ہے. اور جب بھی اس عظیم بی بی کا نام لیا جاتا ہے تو احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی صفات
اور کمالات اور فضائل اس بیوی کے اندر ہونی چاہیے کہ جس کو ہم پڑھیں تو ہمیں لگے کہ یہ عظیم شخصیت ہے، یہ عظیم مقام اور کمال پر فائز شخصیت ہے۔ ابتدا ہی میں چند باتیں اس عظیم بیوی کے حوالے سے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کا نام خدیجہ اور آپ کی کنیت ام ہند، آپ کے والد خویلد بن اسد، آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ۔ آپ کے القاب میں سے بہت سارے القاب، خصوصاً 3 لقب کی طرف ہم اشارہ کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ عظیم شخصیت کتنے کمال اور کتنی منزلت پر فائز ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے مبارکہ، اور جیسا کہ انجیل میں جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، لکھا گیا ہے کہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے مبارکہ، اور آپ جنت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ہمدم اور ساتھی رہیں گی۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے! جب ہم اس لفظ مبارکہ اور ہمدم مریم کی طرف غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے جب رشتہ بھیجا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تو پیغمبر اکرم نے قبول فرمایا۔ پیغمبر اکرم کی ذات کا قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بلند شخصیت ہے کہ جو پورے عالم اسلام پر چھا جائے گی۔ تو پہلا لقب کتاب انجیل کے اعتبار سے مبارکہ ہے، اور جنت میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ہمدم اور ساتھی کہلائیں۔ دوسرا لقب زمانے جاہلیت میں، دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ چیز کہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ چیز کس دور میں پیش آئی ہے اور کس ماحول میں اس چیز کی طرف اس شخصیت کو نسبت دیا جا رہا ہے۔ آپ کا لقب زمانے جاہلیت میں پیغمبر اکرم سے شادی کے بعد نہیں، پیغمبر اکرم سے شادی کے بعد جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا اس وقت نہیں، بلکہ اعلان رسالت سے پہلے، پیغمبر اکرم سے شادی سے پہلے زمانے جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور اس لقب پر ہم جب فوکس کریں گے اس لقب کو اور اس پر غور و فکر کریں گے کہ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا تو آپ کتنی پاک دامن اور عفیف تھی کہ جس کی بنا پر آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ دیکھیں جب ہم تاریخ دور جاہلیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں بدفعلیاں عام تھی، پاک دامن عورت کا ملنا بہت مشکل تھا، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی خاتون پر کے اندر خامیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایسے ماحول میں کہ جہاں پر ایک خاتون کا پاک دامن ہونا کمال تھا، ایسے ماحول میں آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، تو آپ خود سمجھ لیں کہ کتنی عظیم اور پاک دامن بیوی تھی کہ جس کو دور جاہلیت میں کے لوگ طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تیسرا لقب کہ جو عظیم لقب ہے بی بی کا وہ ہے سیدہ نسوان، یعنی تمام عورتوں کی سردار۔ یعنی اسلام سے پہلے آپ کو عورتوں کی سردار کہا جاتا تھا
جس دور میں آپ زندگی کرتی تھیں۔ تو یہ 3 القاب، ایک مبارکہ انجیل کے اعتبار سے، دوسرا طاہرہ، اور تیسرا سیدہ نسوان کے نام سے آپ کو پکارا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا وجود مبارکہ کے اعتبار سے بہت بابرکت تھا، طاہرہ کے اعتبار سے بہت پاک دامن تھا، اور سیدہ نسوان کے اعتبار سے آپ بہت بلند و بالا اور باکمال ذات تھی۔ جہاں پر یہ 3 القاب آپ کے تھے، تاریخ کے اعتبار سے ایک اور لقب جو مشہور لقب آپ کا تھا وہ ملکۃ العرب، پورے جزیرہ عرب کی ملکہ۔ اور ملکہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ بھی اس دور میں ایک خاتون کو ملکہ تسلیم کرنا ایک بہت بڑا شرف تھا، اور وہ بھی کسی ایک خاص خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں، اور کسی ایک خاص منطقے کے لیے نہیں، پورے جزیرۃ العرب کے لیے ملکہ کہلانا بہت بڑی بات ہے۔ جب ایک ایک لقب پر ہم غور و فکر کریں گے تو آپ کی شخصیت اور آپ کے کمال اور آپ کا مقام ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بلند خاتون تھی کہ جس کا انتخاب پیغمبر اکرم نے کیا۔ تو یہ کیا ہے، بہت عظیم ہے۔ بس جب آپ ملکۃ العرب کے اعتبار سے آپ کو جانا جاتا تھا تو آپ مختلف طریقے سے علماء سے آپ سنتے ہیں، ممکن ہے دوپہر میں اور شام کی نشست میں جو ٹیبل ڈسکس علماء کی نشست ہو رہی ہے، خوبصورت برنامہ ہے، اس میں سنیں گے۔ بس ایک اشارہ کرتا ہوں کہ کتنی بلند شخصیت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مال و دولت کے اعتبار سے، کہ جس کے اعتبار سے ملکۃ العرب آپ کو کہا جاتا تھا۔ ابھی میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک جگہ میری نگاہ سے گزرا، وہ یہ کہ 80,000 اونٹ کی مالک تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اس زمانے میں بہترین سواری عرب کے صحرا کے لیے، سفر کے لیے اونٹ کہلائی جاتی تھی، اور اس زمانے کی بہترین سواری جب اونٹ تھی تو 80,000 اونٹ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس موجود تھے، جو پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ صبح و شام ہزاروں غلام آپ کے دربار میں کام کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، ہر دن ایک کاروان، تجارتی کاروان، بزنس کے اعتبار سے قافلے یمن، شام، مصر اور افریقہ جایا کرتے تھے۔ ایک کاروان جاتا تھا اور ایک کاروان آتا تھا، اپنا حساب دیا کرتا تھا۔ تو اتنی عظیم خاتون دولت، ثروت، مال و زر کے اعتبار سے موجود تھا، لیکن تاریخ میں کبھی کسی مؤرخ نے یہ نہیں لکھا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود جناب خدیجہ کے اندر غرور کا ایک ذرہ برابر شائبہ آیا ہوا ہو۔ جب مبارکہ کہا جاتا تھا، جب طاہرہ کہا جاتا تھا، جب سیدہ نسوان کہا جاتا تھا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اتنے فضائل و کمالات کے باوجود، اتنے بہترین القاب کے باوجود، اتنے مقام و منزلت کے باوجود، لیکن ایک ذرہ برابر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے قلب و روح کی طرف غرور و تکبر کو رخ تک نہیں کیا۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بلند شخصیت ہے۔ ہمارے پاس ایک ذرہ برابر دولت آ جاتی ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں۔ ایک بڑا سا گھر کیا بنا لیا، ایک اچھی سی سواری کیا لے لی ہم نے، پھر ہماری نگاہیں آسمان کو ہوتی ہیں، ہم اطراف و اکناف میں نہیں دیکھتے، ہم اپنی پچھلی زندگی کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن جناب خدیجہ کی اس زندگی کے اس رخ پر لاکھوں سلام کہ جو لمحہ بلمحہ ساری کائنات کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے وہ طہارت و پاک دامنی ہے،
وہ بابرکت شخصیت ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے جڑنے جا رہی ہے، اور پیغمبر اکرم سے رشتہ ازدواج کے بعد جو آپ نے زندگی گزاری وہ عظیم اور بے مثال زندگی ہے کہ جس کی طرف انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا۔ تو ملکۃ العرب ہونے کے باوجود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے اندر کبھی غرور و تکبر کا احساس تک نہیں کیا۔ تو یہ عبرت ہے، یہ درس ہے۔ جب کوئی خاتون اپنے آپ کو اس بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے تو پھر جب رشتہ آتا ہے تو پیغمبر اکرم کی نگاہ اس کے باطن پر جاتی ہے اور پھر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے اپنے ازدواج میں، چونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ میری نسل سے امامت چلنے والی ہے، میری نسل سے ولایت چلنے والی ہے، اور میرے نسل سے حجت خدا اس روئے زمین پر آنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہو ایسی ذات کا انتخاب کیا جائے کہ جو مرکز اور محور اور ایک پاک دامن ذات ہو، ہر اعتبار سے کمال کا مظہر ہو۔ تو جناب خدیجہ نے اتنی دولت رکھنے کے باوجود جب پیغمبر اکرم سے ازدواج کیا تو پہلی ہی فرصت میں جناب خدیجہ نے پیغمبر اکرم سے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے کہ اے محمد، اے میرے والی و وارث، آج کے بعد یہ ساری دولت تمہاری ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا سامان کیا لے آتی ہے ہماری قوم کی خواتین؟ جب بات آتی ہے تو تانا دینے لگتی ہے کہ فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے بنائی، کس نے یہ گاڑی تم کو دی، کس نے یہ گھر تم کو دیا، یہ میں نے حاصل کیا یا میرے بابا نے دیا یا میرے بھائی نے دیا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے اگر ایک جملے پر غور کر لیا جائے جناب خدیجہ کی۔ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود جناب خدیجہ یہ فرما رہی ہے کہ یہ سب دولت آپ کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے ان جملات کے ذریعے سے۔ تو ہمیں معلوم ہوا 4 عظیم القاب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے: طاہرہ، مبارکہ، سیدہ نسوان اور ملکۃ العرب۔ اب آئیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو ہم قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں جناب خدیجہ کا ذکر ہے؟ کہاں، بے شک ذکر ہے، بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ہم نے مہم 3 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ غور کریں، 3 آیتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صفات کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین نے مفصل گفتگو کی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ اس پر مکمل گفتگو کی جائے، بس اشارہ کروں گا۔ پہلے آیت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر میں سے 1-2 نکات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس عظیم خاتون کو سمجھ سکیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214، سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں، اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، اپنے ریلیٹیو نزدیک کے ہیں، ان کو ڈراؤ، ان کو دین سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ حقیقت دین کیا ہے۔ وَأَنذِرْ، ڈراؤ تم ان کو۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ یہ ایک مفصل بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی اگر تو اللہ کی جانب سے توفیق ہوئی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
अकरबीन। यहाँ पर मुफस्सिरीन बयान करते हैं अकरबीन यानी करीब तरीन रिश्तेदारों में से सबसे बारिस तरीन शख्सियत अगर कोई है इस आयत की मिस्दाक तो वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खवातीन में और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दों में बारिस तरीन शख्सियत है जो इस आयत में अशीरतकल अक़रबीन के मिस्दाक है कि जिन्होंने खवातीन में सबसे पहले जब इस्लाम को जाहिर किया पैगंबर अकरम ने गारे हिरा से लौटने के बाद तो सबसे पहले तस्दीक करने वाली शख्सियत अगर कोई थी खवातीन में तो वो जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी। जैसा कि खुद पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमेशा फरमाया करती हैं, पैगंबर फरमाते हैं कि कौन जाने के खदीजा क्या है। खदीजा उस अजीम खातून का नाम है कि जब सारी दुनिया ने मुझे झुठला दिया तो उस वक्त सबसे पहले मेरी तस्दीक करने वाली अगर कोई शख्सियत थी तो वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। यानी जिनकी सदाकत और जिनके इकरार दीन का कलमा पैगंबर पढ़ रहे हो उस अजीम खातून को जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। ये अजीम मौज़ात है। पहली आयत हमने बयान किया व अंधिर अशीरतकल अक़रबीन, इसके मसादीक में से एक अक़रबीन का मिस्दाक जो बारिस तरीन मिस्दाक है खवातीन में वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। दूसरी आयत सूरह फुरक़ान आयत नंबर 74 सूरह फुरक़ान आयत नंबर 74 में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये एक अजीम तरीन आयत है कि जिस आयत में जनाब खदीजतुल कुबरा का जिक्र पोशीदा है। मोहम्मद बिन अब्बास ने अबी सईद खुदरी से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आयत के एतबार से वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना एक व ज़ुर्रिय्यातिना दो क़ुर्रता अयुनिन तीन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा चार। ये चार लफ्ज हैं, चार कलमे हैं कि जिसकी तशरीह में पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जनाब जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल बताओ इस आयत में अज़वाजना हमारी अज़वाज से मुराद कौन है, व ज़ुर्रिय्यातिना हमारी ज़ुर्रियत और हमारी नस्ल से मुराद कौन है, क़ुर्रता अयुनिन से मुराद कौन है और इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा में इमाम से मुराद कौन है। कौन पूछ रहे हैं? पैगंबर अकरम। किससे सवाल कर रहे हैं? जनाब जिब्राइल से जो अमीन वह्य परवरदिगार है, जो वह्य परवरदिगार को कुरान को पैगंबरों तक पहुंचाने वाले अजीम फरिश्ता सरदार मलाइका है। जनाब जिब्राइल से पूछा तो जनाब जिब्राइल ने फरमाया कि अज़वाजना से मुराद यानी हमारी अज़वाज और हमारे घर की औरतें, अज़वाज से मुराद कौन है? जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। कुर्बान जाए इन जुमलात पर। पूछने वाला मासूम, जिससे पूछा जा रहा है वो मासूम फरिश्ता, जिस जात की गवाही एक मासूम फरिश्ता आयत का मिस्दाक बता रही है वो अजीम जात है। अज़वाजना से मुराद जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो इस आयत में भी एक कलमे की मिस्दाक जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ज़ुर्रिय्यातिना से मुराद
जनाब जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ पैगंबर, ज़ुर्रियातिना जो इस आयत में मौजूद है, नस्ल, हमारी नस्ल से मुराद, हमारी ज़ुर्रियत से मुराद कौन है? जनाब शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। वक़ुर्रत अयुनिन कौन है इनसे मुराद? कहा कि मेरे आंखों की ठंडक से मुराद जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम हैं। और चौथा जुमला जो इमाम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा में इमाम से मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जात है। चार कलमे, चारों से मुराद और उनके मसादिक कौन है बयान किया। उनमें से एक मिन जुमला शख्सियत के जो अज़वाजना की मिज़दाक है वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये क्या है? आयत बयान की गई, दो आयतें, सूरह शुअरा 214 और सूरह फुरकान 74 और आखिरी आयत सूरह ज़ुहा आप लोग पढ़ते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तो इस आयत की, इस सूरह की 8वीं आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, ववजदका आइलन फअगना। जब तुमको तहीदस्त, तंदस्त और खाली हाथ पाया तो हमने तुमको क्या किया? गनी बना दिया। अब यहां पर गौर करने की बात है, 3 आयतें आप मुसलसल देखें। एक आयत 6वीं आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या हमने तुमको यतीम पाया तो तुमने पनाह नहीं दी? तो किसने पनाह दी थी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब तक मौजूद थे, 8 साल की उम्र तक जनाब अब्दुल मुत्तलिब पनाहगाह पैगंबर थे। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद से लेकर पैगंबर अकरम की जिंदगी जो 50 साल की जिंदगी में 8 साल आप निकाल लें, 42 साल जिसने पैगंबर अकरम की सरपरस्ती की वो जनाब अबू तालिब है। और इधर जब गनी और बेनियाज बनाने की बात आई तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने गनी बनाया। तो जब यहाँ पर मुफस्सिरीन बयान करते हैं, जब कोई इंसान पूरे खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता है तो खुदावंद आलम को उसका काम इतना पसंद आता है कि वो उसके काम को अपना फेल करार देते हुए फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब तुमको यतीम पाया तो पनाह नहीं दी, और जब तुमको तहीदस्त और खाली हाथ पाया तो बेनियाज नहीं किया। तो इससे ये साबित होता है कि बेनियाज करने वाली जो अजीम जात है, मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। तो 3 आयतें जो अजीम आयतें हैं कि जिसमें पहली आयत में अकरबीन यानी करीब तरीन रिश्तेदार से मुराद शहजादी जनाबे खदीजतुल कुबरा की जात है। दूसरी आयत में अज़वाजना से मुराद हमारी ज़ात से मुराद जनाबे खदीजतुल कुबरा से, और तीसरी आयत में फ़अगना से मुराद जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी कि जिस जात ने जनाब पैगंबर को अपनी पूरी दौलत देकर कहा ये आपकी दौलत है, आज के बाद इस पर आपका इख्तियार है, आप जो चाहे इसमें क्या है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि पैगंबर अकरम ने इस दौलत को राह इस्लाम में खर्च किया, इसी एतबार से हम लोग जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को मुहसिना इस्लाम कहा जाता है कि जनाब खदीजा का एहसान है इस्लाम और मुस्लिमीन पर कि जिस जात ने हर एतबार से पैगंबर अकरम की मदद की, और उस वक्त मदद की जिस वक्त कोई यावर मददगार नहीं था पैगंबर अकरम का। आप देखें तारीख को उठाकर पढ़िए, वक्त जाहिरन खत्म हो रहा है हमारा, बस यहीं पर आखिरी जुमलात कह के बात को तमाम करूंगा। तारीख को उठाकर पढ़िए। सबसे पहला मरहला इकरार करना इस्लाम का,
اس کے بعد پیغمبر اکرم کو حوصلہ دینا، قدم قدم پر حوصلہ دیا کرتی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہیں جادوگر کہے تو کیا ہوا، یہ تمہیں دیوانہ کہے تو کیا ہوا، یہ تمہیں پاگل کہے تو کیا ہوا، شاعر کہے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، رنج نہ کھانا، اپنے مشن کو آگے بڑھاتے جانا. اور یہ حوصلہ افزائی کرنے والی عظیم ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ عظیم ذات تھی کہ جو اسلام کا ایک پلر تھی، ایک مضبوط ستون تھی، اور پیغمبر اکرم کی طاقت کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی. تو یہ کیا ہے، ہر اعتبار سے دیکھیے، مال کے اعتبار سے کوئی انسان کسی کی مدد کر دے یہ معمولی بات ہے، یہ زیادہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان شانہ بشانہ ہر مصیبت میں آگے آگے بڑھتا چلا جائے. ملکۃ العرب جیسی عظیم ذات، شاید جس ذات نے کبھی بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کیا ہو، لیکن ایسی خاتون 3 سال شعب ابی طالب میں پیغمبر اکرم کے ساتھ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتی رہی. یہ کمال ایمان جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. کہا میری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن آپ کے مشن میں کوئی آنچ آنے نہیں دوں گی. یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا تھی کہ جو ہر قدم جناب پیغمبر اکرم کی ذات کا حوصلہ افزائی، ہمت، طاقت، قوت دیتی رہی، کہ جس کی بنا پر جناب پیغمبر اکرم نے جس سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، اور اسی سال پیغمبر اکرم کے چچا سرپرست ولی جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. یعنی یہ 2 عظیم شخصیتیں تھیں کہ جن پر احسان تھا، جن کا احسان تھا اسلام اور مسلمین پر، کہ جو بازو تھے، 2 بازو تھے پیغمبر اکرم کے لیے. تو یہ وہ 2 عظیم شخصیتیں. اور جب تک پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے بعد زندہ رہے، تقریباً 13 سال تک جناب پیغمبر اکرم اس دنیا میں رہے. جناب خدیجہ کے بعد کل عمر پیغمبر اکرم کی 63 سال، اس میں 50 سال تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو 50 سال کی عمر مکے کی تھی، اس میں 25 سال جناب خدیجہ ساتھ رہی. جناب خدیجہ کے بعد 13 سال تک 3 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں پیغمبر اکرم زندہ رہے. لیکن جب بھی جناب خدیجہ کا نام سنتے تو پیغمبر اکرم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور فضائل بیان کرنے لگتے تھے، اور یہ بیان کرتے تھے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ مجھے انکار کر رہے تھے، اس وقت میری رسالت کی تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. یہ معمولی کلمات نہیں ہے، پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کے حوالے سے فرما رہے تھے، اور یہ جناب خدیجہ کے کمال، مقام اور منزلت کی گواہی تھی کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بلند پایہ ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بس یہیں پر بات کو تمام کریں گے. 1 2 4 جلسے میں جناب خدیجہ کی مکمل زندگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بس ہم نے 2-4 جملے مختصر طور پر بڑے ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے، حالانکہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بیان کیا، لیکن شخصیت ایسی ہے کہ جس کے لیے جتنا بھی بیان کیا جائے وہ بہت کم ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی علماء سے آپ حضرات شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین ام الائمہ جناب خدیجہ کی ذات کے حوالے سے آپ معلومات کو حاصل کریں گے، اور اپنی زندگی میں جناب خدیجہ کے سیرت کو اپنائیں تاکہ قدم بقدم ہمیں کمال نصیب ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.